زرد زمانوں کا سویرا۔ اس ناول کو تحریر کیا ہے عالیہ ہرا نے۔ وہ بچوں کے ساتھ لان میں بیٹھی تھی۔ بچے کھیل رہے تھے اور آبگین نگین کی قمیص پر کڑھائی کر رہی تھی۔ تبھی کال بیل ہوئی اور گیٹ کھول کر چند لمحوں بعد عابد اندر تھا۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ بامشکل سلام کیا۔ آپ؟ امی تو گھر پر نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں۔ کرسی پر بیٹھتے ہوئے مسکرایا۔ پھر آج چمنے سے انداز میں دیکھا۔ میں نے انہیں ابھی کچھ دیر پہلے جیولرز کے پاس دیکھا تھا، اس لیے ادھر آ گیا۔ کافی دن ہو گئے تھے ملاقات کیے ہوئے۔ پھر آپ نے میری بات کا جواب بھی نہیں دیا تھا، سو اسی لیے۔ کیا؟ اس کے تو حواس گم ہو گئے۔ کون سی بات؟ وہی ملکہ والی بات۔ وہی دل کی ملکہ والی۔ میں تو سمجھ رہی تھی کہ آپ راہ راست پر آ چکے ہوں گے، مگر آپ دیکھیں آبگین۔ اس کے حقدارانہ لہجے نے آگ لگا دی۔ بھابھی کہا کرے مجھے، میں آپ کے دوست عاصم کی بیوہ ہوں۔ کیا بیوہ کے جذبات مر جاتے ہیں؟ کیا بیوہ کو جینے کا حق نہیں؟ میں تو آپ کا ہاتھ تھامنا چاہتا ہوں۔ بھرپور نگاہوں سے دیکھا۔ عابد بھائی، اس کا لہجہ چٹک گیا۔ دھیرج دھیرج، بھائی نہیں صرف عابد۔ اس کا لہجہ پرسکون تھا۔ آئندہ اپنی گندی زبان سے میرا نام مت لیجیے گا اور نہ آئندہ ادھر آنے کی زحمت کیجیے گا۔ کھول کر کھڑی ہو گئی۔ تبھی باہر گاڑی کا ہارن بجا اور چوکیدار نے گیٹ پورا کھول دیا۔ سچ چکر کرنے بھی نہ پائی تھی کہ پھر کھول گئی۔ آنے والی گاڑی زری بھابھی کی تھی۔ ارے عابد تم؟ ان کی آنکھوں میں روشن چمک تھی۔ جواب میں وہ زو معنی مسکراہٹ سے اسے دیکھنے لگا۔ امی اور نگین کہاں ہیں؟ وہ دونوں تو بازار گئی ہیں۔ سر کھجا کر بامعنی انداز میں انہیں دیکھا۔ اچھا، اس کی مسکراہٹ پر طنزیہ نگاہ اس پر ڈالی۔ گھر والوں کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ بھابھی، اسے پتنگے لگ گئے۔ ہمیں کیا گھور رہی ہو؟ جو دیکھا وہ کہہ دیا۔ آنکھوں دیکھا ہمیشہ سچ ہی نہیں ہوتا۔ ابو سٹنگ روم میں میچ دیکھ رہے ہیں، آپ لوگ جا سکتے ہیں وہاں۔ کیا؟ عابد کی سٹی گم ہونے لگی اور زری نے بھی پہلو بدلا۔ تیز نگاہ ان لوگوں پر ڈالتی فریم اور دھاگے اٹھا کر اندر کی جانب بڑھ گئی۔ بے وقوف، فون کر کے گھر والوں کے متعلق معلوم تو کر لیتے۔ زری نے گھورا۔ جواب میں وہ بس ہنس دیا۔ بس بھابھی، کسی طرح سے اس عورت سے میرا نکاح پڑوا دیں۔ سچ، ساری عمر دعا دوں گا۔ اس کے چہرے پر چپتی ہوئی مسکراہٹ تھی۔ اس کی فکر ہی تم نہ کرو۔ ایسی چال چلوں گی کہ تمہارا بھی کام ہو جائے گا اور میرا بھی راستہ صاف ہو جائے گا۔ دونوں ہاتھ ملتے ہوئے معنی خیز انداز میں کہا۔ مگر کب تک؟ بےتابی عیاں تھی۔ بس تم اسی طرح آنا جانا لگائے رکھو، کسی دن چٹکی میں دبا دوں گی۔ اور بڑی کھلی نگاہ اس پر ڈالی۔ عابد کھلکھلا کر ہنسنا چاہتا تھا مگر مسکرا کر رہ گیا۔ گیٹ سے یوسف کی بائک اندر آ رہی تھی۔ یہ شارکا بھابھی نے بھجوایا ہے، کہہ رہی تھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، سی دیجیے۔ اشنا کی کئی فراکیں سی کر استری سے سلائیاں جما رہی تھی کہ آواز پر پلٹی اور اس کا خون کھول گیا۔ دانت نکالے عابد کھڑا تھا۔ خاموشی سے پیکٹ لے کر سائڈ پر رکھ دیا۔ بہت اداس اور پریشان لگ رہی ہو۔ بڑے مطمئن انداز میں اسے دیکھا اور قریب ہوا۔ عابد صاحب، خود پر کنٹرول کیا۔ خون کھول گیا۔ پہلے عابد بھائی اور اب عابد صاحب۔ دروازے کے پیچھے قدرے فاصلے سے کھڑی زری نے معنی خیزی سے سنا۔ اگر میں آپ کا احترام کرتی ہوں اور میں نے آپ کے خلاف اس دن کی بات کا کوئی ایکشن نہیں لیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میرے دل میں نرم گوشہ ہے۔ نہیں، آپ کا اس گھر سے رشتہ ہے میری نند کے حوالے سے، لیکن مجھے اتنا تنگ مت کریے گا کہ میں اپنے حواس کھو بیٹھوں۔ اور ہم جو آپ کو دیکھتے ہی ہوش کھو دیتے ہیں۔
زری جیسی شاطر عورت کی شے پر آگے بڑھا تھا۔ ایسے مریضوں کا علاج یا تو پاگل خانے میں ہے یا نفسیاتی امراض کے ہاسپٹل میں، رجوع کر لیجئے گا۔ کھولتی ہوئی نگاہ ڈال کر باہر نکلی تو مکروہ ہنسی ہستی زری سے نگاہ ٹکرا گئی اور سارا کھیل سمجھ میں آ گیا۔ نفرت بھری نگاہ ڈالتی اپنے کمرے میں آ گئی۔ مصیبت یہ تھی کہ شادی شروع ہو گئی تھی۔ آج نگین کی مایوں تھی اور گھر میں مہمان آنا شروع ہو گئے تھے۔ امی ابو مصروف تھے، وہ کسی بھی قسم کی بدمزگی کا مظاہرہ نہیں کر سکتی تھی۔ اگر زری حد سے گزر رہی تھی تو ابھی اسے خود کو کنٹرول میں رکھنا تھا۔ یوسف باسم اشنا کے ساتھ ویڈیو گیم میں مصروف تھے۔ کیا ہوا بھابھی؟ اسے یوں بیڈ پر بیٹھا دیکھ کر یوسف نے نگاہ گھما کر پوچھا۔ وہ غائب دماغی سے اسے دیکھنے لگی۔ بتائے نہ بتائے یقین کرے گا، مگر پھر وہی بدمزگی ہو جائے گی گھر میں۔ فاطمہ جانے کیا سوچے۔ اس کا ذہن الجھنے لگا۔ کیا ہوا بھابھی؟ یوسف نے پھر پوچھا۔ ہاں کچھ نہیں۔ فراک کبڈ میں رکھ کر باتھ روم میں گھس گئی۔ یوسف بھی الجھ گیا تھا اس انداز پر۔ گھر میں اتنے کام ہیں پر لڑکے جانے کہاں چلے گئے ہیں، ذرا ہار پھول تو لا دیتے۔ مومنہ خاتون بڑبڑاتی ہوئی لاؤنج میں داخل ہوئیں۔ شام کو مایوں ہے، عین وقت پر ہزاروں کام بھول جاتے ہیں، پھر بھاگتے پھریں گے۔ معلوم نہیں یوسف اور راحیل کدھر ہیں۔ وہ کاؤچ پر بیٹھ گئیں۔ امی ذرا گھر کے اندر بھی نگاہ گھما لیجیے۔ یوسف کو ابھی ابھی میں نے آبگین کے کمرے میں جاتے دیکھا ہے، ہاتھ میں کچھ لفافے میں تھا۔ اپنے بیٹے کو کپڑے پہناتے ہوئے کہا، لہجہ کچھ سمجھانے کچھ جتانے کا تھا، تاہم چہرے کے زاویے بہت کچھ سمجھا رہے تھے۔ مومنہ خاتون کوئی تیز و ترار عورت نہیں تھی، ان کا دل و دماغ سادہ صاف شفاف تھا۔ ہاں بچوں کے لیے کپڑے لایا تھا، وہی دینے گیا ہوگا۔ بچوں کے لیے یا بچوں کی ماں کے لیے؟ میلے کپڑے اٹھا کر دیکھا۔ بھاوج ہے، لے آیا تو کیا ہوا؟ تم کسی لڑکے کو بلا کر لاؤ، کچھ چیزیں منگوانی ہیں۔ وہ ابھی نہیں سمجھی تھی اور اپنی بات کو ضائع ہوتا دیکھ کر زری کا خون کھول اٹھا۔ امی ذرا ان لڑکوں پر نگاہ رکھیں، جب پانی سر سے اونچا ہو گیا تو پھر واویلا مچائیں گی۔ مومنہ خاتون اس کی شکل دیکھنے لگیں۔ تبھی آبگین اندر داخل ہوئی۔ زری کو دیکھ کر لمحہ بھر کو رکی، پھر ساس کی جانب بڑھ گئیں۔ امی یہ پھول، ہار اور گہنے منگوا دیے ہیں، انہیں ذرا ٹھیک کروا کر رکھ دیں، اور آپ کا سوٹ استری کر کے رکھا ہے، پہن لیجئے۔ عصر کی نماز کے بعد رسم کروا دیجئے گا۔ نئے ہلکے سبز کلر کے امبرائڈری والے لباس میں سر پر دوپٹہ اوڑھے بہت سادہ اور شفاف لگ رہی تھی۔ اچھا ہوا تم نے منگوا لیے، ابھی میں زری سے یہی کہہ رہی تھی۔ لمحہ بھر کو زری کی بات بھول گئی۔ ارے تم نے نیا سوٹ پہنا ہے؟ بڑے ہی زوم آئینے انداز میں اسے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا زری نے۔ ہاں، اس کے لہجے میں یقین تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ تم… ہاں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں عاصم کی بیوہ ہوں۔ عاصم سے میری ذاتی خوشی وابستہ ہے، اس گھر سے میرا محبت کا رشتہ ہے، اور محبت میں ہر خوشی کو شیئر کیا جاتا ہے۔ لفظ چبا کر بنا لحاظ کیے اسے دیکھا اور ساس کی موجودگی میں جواب دیا۔ ایک لمحے کے لیے وہ بھی چونک کر دونوں کو دیکھنے لگیں۔ تمہیں رسم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بدشگنی ہوگی۔ ایک اور تیر چھوڑا اور آبگین آنسوؤں کو پیچھے دھکیلتی ہونٹ کاٹ کر رہ گئی۔ زری کیسی بات کر رہی ہو تم؟ کیا ہوا ہے تم دونوں کے بیچ؟ ہوا تو کچھ نہیں ہے ایسا، شاید ہو جائے۔ تبھی فون کی بیل بجی۔ زری نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ آبگین پلٹ کر جانے لگی۔ آبگین تمہارا فون ہے۔ زری کی آواز نے قدم روک لیے، تاہم پوچھے بغیر کس کا ہے پلٹ کر ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو ہیلو آبگین، میں عابد بول رہا ہوں یار۔ اس کا سارا خون چہرے پر سمٹ آیا۔ کھول کر زری کو دیکھا جس کے چہرے پر خبیث مسکراہٹ تھی۔ آج تو خالصتاً عورتوں کی محفل ہے، کل آؤں گا، بہت اچھا سا تیار ہونا دیدار یار کے لیے۔ بڑا کھلا لہجہ تھا۔ امی آپ کا فون ہے۔ اس نے ریسیور ساس کی جانب بڑھا دیا۔ عابد نے ہڑبڑا کر فون رکھ دیا۔
ایسے بیہودہ مذاق آپ کو زیب نہیں دیتے۔ ایک خمشگین نگاہ زری پر ڈال کر باہر نکل گئی۔ جانے کون تھا، فون بند ہو گیا۔ مومنہ خاتون کہتے ہوئے فون رکھنے لگیں۔ خاندان کی عورتوں کے ساتھ زری نے اپنا الگ گروپ بنا لیا۔ مشک سخن آبگین کی ذات ہی تھی، مگر اسے مطلق پرواہ نہیں تھی۔ مہمانداری گھریلو سلیقہ طریقہ ہنسی مذاق کی طرح کر رہی تھی۔ راحیل اور یوسف بھی بھابھی بھابھی کرتے اس کے پیچھے تھے۔ چچی صفیہ کو یہ سب بہت کھل رہا تھا۔ ان کی دونوں بیٹیاں ساتھ تھیں، دونوں ہی اچھے ہاتھ پیروں والیاں تھیں۔ کھلتا ہوا گندمی رنگ، ستوا ناک، روشن آنکھیں، مگر یوسف نے نگاہ بھر کر بھی نہیں دیکھا۔ لائی بھی خوب نکسک سے تھیں اور ارادہ تھا مومنہ بھابھی سے بات کریں گی، مگر یوسف تو آبگین کی تعریف میں رتب السان تھا۔ ان کے سینے پر سانپ لوٹ گئے، وہ بھی زری کے گروپ میں شامل تھیں۔ صفیہ چچی کے علاوہ پھپھو زینت کی سیما اور ماموں منیر کی شاکرہ اور فردوس بھی آئی ہوئی تھیں۔ جوان بیٹیوں کی ماں کو جوان پڑھے لکھے برسرے روزگار لڑکوں سے آس ہو ہی جاتی ہے۔ پھر یہ تو معاملہ بھی خاندان کا تھا۔ سب کو ہی آبگین کا منظور نگاہ بننا کھل رہا تھا، مگر کہنے کا حوصلہ نہ تھا۔ سوائے رسموں کے ہر کام میں آبگین نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ لباس ہر موقع کا مناسب تھا اور نیا تھا، مگر چوڑیاں، مہندی اور کسی بھی ہار سنگار سے مبرا، سادہ پاکیزہ اس پر بھی نکھار تھا۔ آج نگین کی مہندی تھی۔ یوسف اشنا کو بھابھی کے حوالے کر کے کسی بات پر مسکرا رہا تھا۔ صفیہ چچی کے سینے پر سانپ لوٹ گیا۔ ان کی مدد کیا کسی سے کم تھی؟ بھابھی اپنے 2 جوان لڑکوں کی موجودگی میں آبگین کو گھر میں کیوں رکھا ہے؟ رات کو انہوں نے اپنے من کا کانٹا نکال ہی دیا۔ کیا مطلب؟ اس کا گھر ہے، دیور ہے، بچے ہیں، کہاں جائے گی بیچاری؟ کتنی سلیقہ شعر ہے۔ ان کے لہجے میں فطری محبت تھی۔ بھابھی، وہ زوم آئینے سے ان کی جانب جھکی۔ قدرے فاصلے پر زینت سو رہی تھی۔ سسرال کے رشتے شوہر کے دم سے قائم ہوتے ہیں اور اچھے بھی لگتے ہیں۔ اب اس کا یہاں کیا کام؟ منحوس پیارے بیٹے کو کھا گئی، چلتا کرے اسے، بوجھ بنا لیا ہے اپنا۔ دونوں لڑکوں کو اپنے پیچھے لگا رکھا ہے۔ دل کا پھپولا پھوڑ لیا۔ مومنہ خاتون آج چبھنے سے انداز میں دیکھ رہی تھیں۔ اب یوسف کا گھر بسانے کی فکر کریں۔ اس ٹور ماری نے تو دونوں دیوروں کو کاٹ کا الو بنا کر انگلیوں پر نچا رکھا ہے۔ صفیہ خاتون نے کانوں میں زہر انڈیلا۔ دیورانی جٹھانی کی سرگوشیاں سن کر زینت بھی اٹھ کر قریب آ گئی۔ کیا ہوا؟ جبکہ مومنہ خاتون ٹکر ٹکر ان کا منہ دیکھ رہی تھیں۔ وہ بہت سادہ طبیعت کی تھیں، سادہ مزاج تھا، تیز ہوشیاری نہیں تھی ان میں۔ پہلے بڑی بہو زری کی باتیں، اب صفیہ، ان کے حواس بیدار ہونے لگے۔ ہونا کیا ہے؟ زینت آپا اپنی بھولی بھاوج کو سمجھا رہی تھیں کہ نگاہ رکھیں، ایسا نہ ہو کہ بیٹے ہاتھ سے جائیں۔ اللہ نہ کرے۔ دہل کر سینے پر ہاتھ رکھا، ساتھ ہی دل میں شک کا سانپ سر اٹھانے لگا۔ ہاں آپا، میں بھی آپ سے اس سلسلے میں بات کرنا چاہ رہی تھی کہ یہ آپ کی آنکھوں میں کون سی دھول جھونکی جا رہی ہے؟ اب یوسف اور راحیل کوئی بچے نہیں ہیں جو یوں بھابھی کا دامن تھام کر چلتے ہیں۔ بڑی چلتر لڑکی ہے۔ آنکھ کے آئیبرو سے صفیہ کو اشارہ کیا تو صفیہ شروع ہو گئیں اور وہ ہکا بکا انہیں دیکھ رہی تھی۔ دماغ ان سب باتوں کی نفی کر رہا تھا۔ ان کے سامنے کی بچی، بہو، عزت، اب بیوہ۔ ان عورتوں کی باتیں دل تسلیم کرنے لگا۔ کوئی بات ضرور ہے، ورنہ انہوں نے رکا ہوا سانس خارج کر کے سر جھکا لیا۔ ابھی پانی سر سے اونچا نہیں ہوا۔ ماشاءاللہ شادی والا گھر ہے اور خاندان بھر سے لڑکیاں جمع ہیں۔ دیکھ کر راحیل اور یوسف کی منگنی کر دیں، ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈالیں گی تو سدھر جائیں گی۔ وہ دھیرے دھیرے سر ہلانے لگیں۔ صفیہ اور زینت ایک دوسرے کو زوم آئینے نگاہوں سے دیکھ کر رہ گئیں، گویا ضرب بہت شدید اور ٹھیک ٹھاک لگائی گئی تھی۔ جی امی۔ ماں کے بلانے پر یوسف فوراً آ گیا۔ راحیل کدھر ہے؟ سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ میرا خیال ہے کلب چلا گیا تاکہ وہاں کے انتظامات دیکھ سکے۔
رات کو بارات کے استقبال کے لیے۔ تم سے ایک بات کہنی تھی۔ جی فرمائیے۔ ان کے برابر بیٹھ گیا۔ جلدی میں ہو؟ بغور جائزہ لیا۔ جی، آئس کریم کا آرڈر چیک کرنا ہے۔ میں یہ کہہ رہی تھی کہ آج کلب میں سب لڑکیاں موجود ہوں گی۔ تم کو اگر کوئی لڑکی پسند آتی ہے تو نام لے لینا، ورنہ میں خود ان میں سے کوئی لڑکی پسند کر لوں گی۔ یوسف ہنسنے لگا۔ امی اتنی جلدی؟ ظاہر ہے اب بہن رخصت ہو رہی ہے تو آبگین پر بوجھ بڑھ جائے گا۔ امی میری کوئی خاص پسند نہیں ہے، آپ جسے میرے لیے پسند کریں گی میں سر جھکا دوں گا، آخر مشرقی لڑکا ہوں۔ وہ شرارت سے ہنسا۔ بس اسے آپ کی بہو کی طرح تمیزدار ہونا چاہیے۔ اس نے ماں کے شانے پر سر رکھ دیا۔ سگھڑ سلیقہ مند کم گو لڑکیاں خاندان کے ورثے کی حفاظت کرتی ہیں۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگیں، تاہم منہ سے کچھ نہیں کہا۔ زری کی فیملی سے چند لڑکیاں آئیں گی، مجھے تو پسند ہیں، تم بھی دیکھ لینا۔ یوسف نے سر اٹھا کر ماں کو دیکھا، جو شاید گھر کی خانہ جنگی سے بے حرا تھیں یا پردہ پوشی کر رہی تھیں۔ امی مجھے ساری عمر کنوارا رہنا منظور ہے، مگر اس جیسی چلتر عورت کے خاندان سے رشتہ داری منظور نہیں۔ وہ سنجیدہ ہو گیا۔ میں چلتا ہوں۔ یکدم ہی کھڑا ہو گیا۔ تو اب یہ گل کھلائیں گی؟ راہداری سے گزرتے ہوئے اس نے سلگ کر سوچا۔ آبگین حسب معمول سادہ مگر قیمتی لباس میں ملبوس ادھر سے ادھر مہمانوں کو اٹینڈ کر رہی تھی۔ زری گروپ دور بیٹھا اس پر تنقید اور تیکھے فکرے کس رہا تھا، مگر اسے کسی بات کی پرواہ نہیں تھی۔ اپنی باتوں میں وہ یہ بھول گئی تھی کہ آگے یا پیچھے کوئی آبگین کا خیر خواہ بھی ہو سکتا ہے، اور نگین کی دوست مہا منیر آبگین سے متعلق حتیٰ کامیز گفتگو سن کر حیرت زدہ رہ گئی۔ کسی کا اخلاق اتنا پست بھی ہو سکتا تھا، وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ حالانکہ آبگین جیسی لڑکیوں پر آنکھ بند کر کے اعتبار کیا جا سکتا تھا، اور جب اس نے یہ ساری گفتگو آبگین کے گوش گزار کری تو اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ وقت اسے کس موڑ پر لے آیا تھا، وہ اپنی صفائی میں کچھ کہہ نہ سکی۔ مہا منیر نے دھیرے سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ بس آپ اتنا کریں بھابھی کہ آنے والے حالات کے لیے خود کو تیار رکھیں، اس لیے کہ اس عورت کے عزائم اچھے نہیں۔ میں تو حیران ہوں کہ یہ عورت اس خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کے لہجے میں حد درجہ تحیر تھا۔ جاؤ نگین سے مل لو، رخصتی ہونے والی ہے۔ آبگین نے اس کا دھیان ہٹایا اور وہ اسے دیکھتی ہوئی چلی گئی۔ آج تو آفت لگ رہی ہو۔ اس کی تنہائی کا منتظر عابد قریب آ گیا اور وہ خون کا گھونٹ پی کر رہ گئی۔ دل چاہ رہا ہے کہ ابھی زو معنی جملہ ادا کرتے ہوئے وہ قریب ہوا، اور دور سے آتے ہوئے یوسف نے یہ منظر بڑی حیرانی سے دیکھا۔ آبگین ایک نفرت بھری نگاہ اٹھا کر جھٹکے سے پلٹی۔ پانی سے بھری آنکھوں نے قریب آتے یوسف کو نہیں دیکھا، نتیجے میں زور سے ٹکرا گئی۔ سنبھل کر بھابھی، اس نے دھیرے سے شانوں سے تھام کر سنبھالا۔ مچلتے ہوئے آنسو رخساروں پر پھسلتے ہوئے چلے گئے۔ بھابھی، آبگین تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ یوسف عجیب سے تاثرات لیے کھڑا رہ گیا۔ عابد اپنی جگہ پر نہیں تھا۔ عابد کا انداز بھابھی کے آنسو بڑا عجیب امتزاج تھا۔ یوسف کم از کم تقریب کا ہی خیال کر لیتے۔ پشت سے آواز ابھری۔ وہ جھٹکے سے گھوما۔ سب کی نگاہیں تم پر تھیں۔ ہاں، اگر بھابھی کی جگہ آپ بھی ہوتی تو نگاہیں ہم پر ہی ہوتی۔ سلگ گیا۔ لو، میرا اور اس کا کیا مقابلہ؟ زری نے سر جھٹکا۔ آپ کا اور ان کا ہی تو مقابلہ ہے، باقی تو سب۔ دانت پیس کر اسے دیکھا اور پھر ایڑیوں پر گھوم گیا۔ ہائے ڈیشنگ! زری کی کزن جگنو قریب آ گئی۔ آنکھوں کی چمک نے جاتے ہوئے یوسف کا پیچھا کیا۔ ہائے، ملوا تو دیتی۔ سچ آپا، لو ہے۔ اس نے ناز سے بال جھٹکے۔ ملوا دیتی تو فیصلہ ابھی ہو جاتا، موصوف چاروں شانے چت ہو جاتے۔ اس کی زبان پر چٹخارا تھا۔ فکر نہ کرو تم۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر پلٹ گئیں۔ میرا خیال ہے بھرے ہوئے گھر میں اگر کوئی ہنگامہ ہو تو بہتر ہوگا، نہ کہ فوراً ہی نکال باہر کیا جائے۔ زری کے شاطر ذہن نے منصوبہ بندی کی۔ اس نے یہ بھی نہیں سوچا کہ عابد اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں شادی نہیں ہوئی،
بدنامی ہوتی اور حتیٰ کامیز لمحے انسان کا دماغ پلٹ سکتے ہیں۔ آپ اپنے دام میں سیاہ بھی آ سکتا ہے۔ زری آبگین کو گھر سے بے دخل کرنے کے لیے عابد کو استعمال کر رہی تھی۔ وہ عابد کے جذبات سے غافل نہیں تھی، مگر اس نے باریک بینی سے یہ نہیں سوچا کہ بازی پلٹ گئی تو کیا ہوگا۔ کبھی کبھی انسان انتقام کی راہ پر چلتا اتنا دور نکل جاتا ہے کہ واپسی کا راستہ دشوار ہو جاتا ہے۔ انتقام بھی خود ساختہ تھا۔ تو آپ نہیں بتائیں گی کہ آپ کیوں رو رہی تھیں؟ بتا تو دیا کہ نگین کی جدائی نے رلا دیا تھا، مگر آپ نگین کے پاس تو نہیں تھیں۔ آپ کو تو عابد نے کچھ کہا تھا۔ معلوم نہیں مجھے کیوں یقین ہے تمہارا وہم ہے، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ نگاہ چرا لی، آپ کچھ چھپا رہی ہیں۔ یوسف نے بغور اس کا جائزہ لیا۔ کیا؟ خود کو چھپا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ یہ میں آپ کو کچھ دن بعد بتاؤں گا۔ یوسف باہر نکل گیا اور آبگین بیٹھی رہ گئی۔ اس کا وجود شعلوں کی زد پر تھا۔ اس کی زندگی کی کشتی جانے کس بھور میں پھنس گئی تھی۔ اچھا، شارکا نے بڑی حیرت سے زری بھابھی کی بات سنی۔ لو، تمہیں کچھ خبر ہی نہیں ہے؟ گال پر انگلی ٹکا کر معصومیت کی انتہا کر دی۔ نہیں تو میں تو کافی عرصے کے بعد شادی میں شرکت کے لیے آئی ہوں۔ شارکا نے لا علمی کا اظہار کیا۔ اس لیے تو کہتے ہیں کہ گھر میں کنوارے جیٹھ دیور بھائی ہوں تو گھر والوں کو آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے۔ تم لوگوں کی ناک کے نیچے مظلومیت کے پردے میں کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے تم لوگوں کو خبر ہی نہیں۔ اپنے منحوس عزائم میں شارکا کو شامل کیا۔ اچھا، مگر وہ ایسی لگتی تو نہیں ہے۔ اس کی شکل پر مت جاؤ، کرتوتوں کی کالی ہے۔ اسکول جانے کے بہانے جانے کس کس کے ساتھ جاتی پھرتی ہے۔ اس گھر میں یوسف اور راحیل کو اپنے پیچھے لگا رکھا ہے۔ تم عابد کو کام سے بھیجتی ہو، یہ اپنی لچھے دار باتوں میں الجھا کر اپنا الو سیدھا کرتی ہے، اور وہ معصوم جانے کیا خواب دیکھتا ہے۔ آپ نے امی کو بتایا؟ ہاں بتایا ہے، مگر انہوں نے کوئی نوٹس نہیں لیا۔ اب تمہیں خبردار کر رہی ہوں، تجاہل عارفانہ سے کہا، اور شارکا کے ماتھے پر شکنیں نمودار ہونے لگیں۔ شیطان اپنا کام کر گیا تھا۔ آج تو ولیمہ ہے، میں کل امی سے بات کروں گی۔ شارکا نے فیصلہ کن انداز میں انہیں دیکھا اور وہ زیر لب شیطانی انداز میں مسکرا دی۔ آج ولیمہ تھا۔ آف وائٹ ہلکی سی امبرائڈری والا سوٹ زیبتن کیے، بالوں کا سادہ سا جوڑا بنائے، شانوں پر دوپٹہ سنبھالتی آبگین اشنا کے بالوں میں کلپ لگا رہی تھی۔ جب شارکا اندر آئی، شارکا تم آؤ، ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ اس نے گہری خاموش نظر سے سر سے لے کر پاؤں تک اس کا تنقیدی جائزہ لیا۔ کانوں میں ہلکے سے ٹاپس تھے۔ ایک بیوہ کو ایسی تیاریاں زیب نہیں دیتی آبگین۔ اس کا سلگتا ہوا لہجہ۔ آبگین دم بخود رہ گئی۔ آبگین، اس نے بھابھی بھی نہیں کہا۔ ایسی انسلٹ، ایسا کیا ہو گیا تھا؟ اندر آتا یوسف ٹھٹک گیا۔ ہمارے بھائی کو کھا کر کیسے خوش مطمئن اور سہاگن بن کر پھر رہی ہو، مگر یاد رکھو جو کھیل تم کھیلنے لگی ہو اس کو ختم سمجھو۔ کل کا سورج تمہیں اس گھر میں نہیں دکھے گا۔ شارکا، وہ بیڈ پر گر سی گئی، آنکھیں پھٹنے لگی۔ شارکا شک، حسد، رقابت کے رنگوں میں رنگ گئی تھی۔ ہم نے تمہیں عزت دی، تحفظ دیا، امان دی، اور تم اس گھر میں رہ کر یہ کیا کیا گل کھلا رہی ہو؟ بد چلنی کی بھی حد ہوتی ہے۔ شارکا، یوسف آگے بڑھا اور چٹاخ بہن کے منہ پر تھپڑ مارے، اور کمرے سے باہر کھڑی زری شاطرانہ انداز میں ہنس دی۔ شارکا ہکا بکا رہ گئی۔ تمہیں شرم آنی چاہیے، یوں بھابھی کو بے عزت کرتے ہوئے۔ یہ تم کس انداز میں کس سے بات کر رہی ہو؟ تم شارکا کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ یوسف آ سکتا ہے اور اسے تھپڑ مار سکتا ہے۔ شرم مجھے نہیں، تمہیں آنا چاہیے، جو امی ابو کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہو۔ بلاتی ہوں میں انہیں، مجھے کیوں مارا؟ وہ جھپٹ کر باہر نکل گئی۔ بھابھی،
حجل و خفت زدہ ہو کر یوسف اس کی جانب بڑھا اور نرمی و ہمدردی کی دیوار اس پر ڈھہ گئی۔ اس کے اعصاب شدد رہ گئے۔ زری کے اشارے پر کمرے سے باہر نکلتی شارکا نے پلٹ کر کمرے کا دروازہ باہر سے بند کر کے لاک کر دیا۔ زری صوفے پر بیٹھ گئی۔ شارکا امی ابو سوچے سمجھے بغیر جذباتی انداز میں روتے ہوئے باہر بھاگی۔ زینت بانو زری ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنسی تھیں۔ منصوبہ کامیاب رہا تھا، بس کردار بدل گئے تھے۔ عابد کو اندر بھیج کر باہر سے دروازہ بند کر کے شور مچا دینا تھا کہ بند دروازے کے پیچھے کیا گل کھلایا جا رہا تھا۔ یہی کام اور زیادہ جذباتی انداز میں بہن نے کر دیا تھا۔ وہ زیادہ صحیح رہا تھا۔ شور سن کر سب لاؤنج میں آ گئے۔ مہمان کلب جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ آج نگین کا ولیمہ تھا۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟ زری اپنے ساتھیوں کے ساتھ تماشائی بن گئی تھی۔ مومنہ خاتون، باقر علی، ان کے بڑے بھائی واسق علی، بہنوئی عدیل مرزا سب جمع ہو گئے۔ کھولے دروازہ اور ایک بہو کے کرتوت اور بیٹے کے لچھن دیکھ لیں۔ باقر علی نے دروازہ کھولا۔ آبگین ساکت بیٹھی تھی اور یوسف دروازہ بجا رہا تھا، پیٹ رہا تھا۔ دروازہ کھل گیا اور اندر کے منظر نے باہر والوں کو ہکا بکا کر دیا۔ بند دروازے کے پیچھے بہو کا سنگھار اور جوان کنوارے بیٹے کے موجودگی عجیب داستان سنا رہی تھی، اور ہکا بکا کھڑے یوسف نے ہجوم کو دیکھ کر سارا ڈرامہ سمجھنے میں دیر نہیں لگائی۔ مگر یہ نہیں ہو سکتا تھا، وقت ہی مصنف اور گواہ تھا۔ یوسف ابو کے لہجے میں تنبیہ تھی۔ شارکا، تم نے کمرے کے اندر ایسا کیا دیکھا تھا تاکہ امی ابو اور دنیا والوں کو دکھا سکو؟ شارکا، اس کا خون کھول گیا۔ بکواس بند کرو اپنی۔ مومنہ خاتون نے سینے پر ہاتھ رکھ لیا۔ زری زور زور سے بول رہی تھی، ہم تو برے اور جھوٹے ہیں، اب تو بہن نے پکڑا ہے۔ امی نے اندر جا کر اسے پیٹ ڈالا اور مردوں کے ساتھ کھڑا عابد اپنی کشتی ڈوبتے دیکھ رہا تھا۔ بدنامی کا کھیل کھیل کر اس سے نکاح کرنا تھا۔ بول حرافہ، کمینی، یہ دیا ہے تو نے ہماری محبتوں کا جواب؟ تایا ابو، آپ دے میری گواہی، میں 5 منٹ پہلے آپ کے ساتھ تھا، آپ کے کہنے پر گاڑی کی چابی اور کارڈ لینے آیا تھا۔ رک جاؤ مومنہ۔ باقر علی کو بیٹے کی بات میں وزن محسوس ہوا۔ نکل جا اسی وقت اس گھر سے، انہوں نے اسے دھکیل دیا۔ مومنہ، اب کے ان کے لہجے میں تنبیہ تھی، گھر مہمانوں سے بھرا ہوا ہے اور ہمیں نگین کے ولیمے میں جانا ہے۔ چلیں تیاری کریں، اس بات کا فیصلہ آ کر کریں گے۔ زری پہلو بدل کر رہ گئی۔ اسے اپنے منصوبے کی ناکامی کا احساس ہوا۔ اپنی جلد بازی پر افسوس۔ اس واردات کے لیے عابد زیادہ بہتر تھا، چونکہ غیر تھا، فیصلہ فوری ہو جاتا اور وہ ادھر ہی رہ جاتی۔ آبگین کو نکال دیا جاتا۔ نگین رخصت ہو چکی تھی، اس کے پاس نادر موقع تھا، مگر اس نے ہاتھ ملے، دیر ہو چکی تھی۔ نہیں، فیصلہ ابھی ہوگا۔ اس نے خاندان کی ناک کاٹ دی ہے۔ غضب خدا کا ہماری ہی ناک کے نیچے، اور میں بے خبر رہی۔ ان کا لہجہ غضب ناک تھا۔ امی پلیز، یوسف نے ان کا ہاتھ تھاما، یہ سازش ہے، سمجھیں آپ۔ سازش؟ کیسی سازش؟ اور کون کرے گا یہ سازش؟ ہاتھ چھٹک دیا۔ اس کے گھر فون کر کے اس کی ماں کو بلاؤ اور کہو لے جائیں آ کر اپنی سوغات کو۔ امی یہ الزام ہے، تہمت ہے معصوم بھابھی پر۔ انہوں نے اسے ہاتھ جڑ دیا۔ بکواس مت کر، سنا نہیں آپ نے؟ باقر علی نے سرزنش والے انداز میں اسے دیکھا۔ نہیں، فیصلہ ابھی ہوگا، اسی وقت ہوگا، مجھے کہیں نہیں جانا۔ ان پر ضد سی سوار ہو گئی اور آبگین گمسم ساکت سی سارے عذابوں کو، گٹھری کو خود پر گرتا دیکھ رہی تھی، سارے الزام دل پر سہ رہی تھی۔ بھابھی بولیں آپ، ایسی کوئی وجہ، کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے تو شارکا کی بکواس پر صرف اس کو مارا تھا، اس نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا۔ بولو شارکا، بتاؤ ابو کو۔ یوسف نے پہلے آبگین کو جھنجھوڑا اور پھر شارکا کو پکڑ کر سامنے کیا۔ سچ کڑوا ہوتا ہے بھابھی، اگر میں جھوٹی ہوں تو یہ سب میری گواہی نہیں دیں گے۔ وہ غرور سے گردن اکڑا کر کھڑی تھی اور زری کی بامعنی ہنسی نے یوسف کو کھولا کر رکھ دیا۔
सारा किया धरा उस औरत का ही तो था। मोमना, जो भी फैसला होगा सच की रोशनी में होगा, और सच इतनी जल्दी जाहिर नहीं हो सकता। ये दो फरीकों की इज्जत का सवाल है। आबगीन घर की बहू बेटी और यूसुफ बेटा है। अगर इन पर इस बात का इल्ज़ाम है तो सज़ा इन्हें मिलेगी, दरबदर किया जाएगा इन्हें। आबगीन का दिल चाहा ज़मीन फटे और उसमें समा जाए, शर्मिंदगी और बेइज्जती से। अब्बू, यूसुफ झिंझला गया। अगर ये इल्ज़ाम झूठ हुआ तो इंसाफ होगा दोनों के साथ। वासिक अली ने अपने जज होने का पूरा सबूत दिया, इसलिए इस वक्त सब वलीमे में जाने की तैयारी करें, फैसला सुबह होगा। चलो बाकर, मोमना को लेकर अंदर जाओ। उन्होंने बड़ेपन का सबूत दिया। जरी के दिल पर सांप लौट गए। बाजी कोई और रुख पर चली गई थी। बाकर अली ने भाई के कहने पर अमल किया। आप लोग भी जाएं। उन्होंने धीमे और पुरवकार अंदाज में बाकी सामईन और तमाशबीनों को भी जाने के लिए कहा। यूसुफ लब भीजे खड़ा था। वासिक अली ने आगे बढ़कर आबगीन के सर पर हाथ रख दिया। ताया अब्बू, वो बिलक बिलक कर रो दी। मैं बेकसूर हूँ। मेरा जुर्म सिर्फ इतना है कि बेवा हूँ। क्या बेवा को जीने का कोई हक नहीं है? उन्होंने धीरे से हाथ सर पर थपथपाया। बेशक तुम्हारे साथ इंसाफ होगा। एक गहरी पुरसोच निगाह आबगीन के अश्कबार वजूद पर डालकर यूसुफ के शाने पर हाथ रखकर बाहर निकल गए। बच्चे जाने कहाँ थे। उसने झपटकर दरवाज़ा बंद किया और बिस्तर पर गिरकर भल भर रोती चली गई। इतना बड़ा रीक इल्ज़ाम, तोहमत, मेरे खुदा, मैं मर क्यों ना गई। आसिम, वो फूट फूट कर रोए चली गई। ये उसके साथ क्या हुआ? ये कैसे उसके चेहरे पर खाक मल गई? उसने तो कभी किसी को नज़र भर कर देखा भी नहीं था। फिर आसिम, मुझे अपने पास बुला लो, मुझे अपने पहलू में लिटा लो। जिंदगी बोझ बन गई है। मैं इज्जत से जीना और इज्जत से मरना चाहती हूँ। वो बेआवाज रोती अपने रब के सामने सर निगू फरियाद करती रही। और खुदा बेशक सुनता और जानता है। सुबह एक नई सुबह की शक्ल में नमूदार हुई। उसकी पाकीज़गी और हुर्मत का फैसला किया जाना था। वसीओ अरीज ड्राइंग रूम में सब बड़े जमा थे। उसके अम्मी अब्बू को भी बुलाया गया था। वासिक अली ने यूसुफ की बात सुनी। वो उसके गवाह थे कि कल सुबह से यूसुफ उनके साथ था। सब कुछ शारका की जल्दबाजी की वजह से हुआ था। जब उससे उसके सख्त और मुश्तिल रवैये के बारे में पूछा गया तो उसने जरी भाभी का नाम ले दिया और सारी बात कह सुनाई। जरी बगलें झांकने लगी। शारका, क्या तुमने आबगीन में कोई ऐसी हरकत देखी थी? नहीं ताया अब्बू, मैं यहाँ बहुत कम आती हूँ। मुझे उन्होंने ही बताया कि आबगीन भाभी के मुख्तलिफ मर्दों से ताल्लुकात हैं और वो अब घर के मर्दों पर। उसने झिझक कर बाकी लफ्ज़ रोक दिए। आबगीन साकत चेहरे से उसे देख रही थी। जरी, तुमने ऐसा क्या देखा था? ताया अब्बू का लहजा सख्त था। वो उस औरत से बहुत खाइफ थे। उस जाहिल औरत ने एक तूफान बदतमीजी उठा रखा था अपनी जहालत की वजह से। किताबें पढ़ने से तालीम हासिल नहीं होती जब तक तरबियत शऊर को उजागर ना करे। जी ताया अब्बू, मैंने जो कुछ देखा था वो मैं अम्मी को बता चुकी थी। कदरे बेखौफ लहजे में कहा। क्या? ये कि स्कूल पढ़ाने जाती है, वहाँ मर्दों से इसके ताल्लुकात थे। अब घर के मर्दों को हंसी फिराक के जरिए अपना गर्विदा बना रही थी। और ये कि क्या घर के मर्दों से तुम बात नहीं करती हो? क्या तुम्हारी मुस्कुराहट को भी उन्हें तैश आ गया? ताया अब्बू, कैसी कमअकल औरत हो तुम। एक पाकीज़ा औरत पर इल्ज़ाम लगाने की सज़ा जानती हो तुम? और तुम्हें इस बात की खबर है कि खुदा ने तहमत लगाने वालों के लिए क्या सज़ा मुकर्रर की है? अगर मैं झूठी हूँ तो इससे खुद ही पूछ लें। मैं तमाम फरीकैन के बयानात सुनकर ही फैसला कर रहा हूँ। किसी शख्स की कही हुई बात को बगैर किसी तस्दीक के आगे ले जाना गुनाह अजीम है। खुदा के नज़दीक ये कबीर फाल है।
اور خدا اس بات کو پسند نہیں کرتا اس کے بندوں کی حد تک کی جائے۔ تایا ابو چپ رہو تم، اور آئندہ اپنی گندی ذہنیت کی صفائی کر کے یہاں آنا، چھڑک دیا۔ اور آپ؟ انہوں نے آبگین کے والدین کی جانب دیکھا۔ خدا کی جانب سے دکھ اور خوشی ودیت ہوتے ہیں، ہمیں جواز تلاش نہیں کرنا چاہیے، خدا کا فیصلہ قبول کر لینا چاہیے۔ اگر آپ کی بیٹی بیوہ ہو گئی تھی تو یہ آپ کا فرض تھا کہ اس کا عقد ثانی کرتے۔ وہ اس قابل تھی کہ ہم نے تو بہت کوشش کی اور سمجھایا بھی، مگر یہ نہیں مانتی تھی۔ انہوں نے اپنی آنکھوں کو آنچل سے صاف کیا۔ ان کی بیٹی کو کن عذابوں سے گزرنا پڑا اور وہ غافل تھے۔ دیکھ لیا بیٹی، جذباتیت کا انجام۔ خدا نے اس ظلم و رسوائی سے بچانے کے لیے ہی بیوہ کا عقد ثانی کا حکم دیا ہے۔ یکدم ہی اس نے آنچل پر چہرہ جھکا کر رونا شروع کر دیا۔ وہ شرمندہ اور اشکبار تھی۔ باقر علی، تمہیں بھی اس کے بارے میں سوچنا چاہیے تھا۔ عاصم نے اپنی زندگی کے دن پورے کر لیے تھے۔ ایک جوان اور بیوہ عورت کی زندگی کے بہت سے دن باقی ہیں، اور زندگی محض بچوں کے سہارے نہیں گزرتی۔ آبگین، تمہیں اس بات کا احساس اچھی طرح ہو گیا ہوگا، مگر وہ کچھ سن نہیں رہی تھی، بے اختیار رو رہی تھی۔ یوسف کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ اس کے نام کی رسوائیاں کیسے اس کے دامن میں پہنچی تھیں، کتنی قابل احترام اور معتبر تھی اس کی ذات۔ راحت بیگم بھی اشکبار تھیں۔ مومنہ خاتون نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ آنسو تھے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اس کا دل چاہا بال کھول کر بین کرے، جیسے عاصم آج ہی مرے ہوں۔ میں نے کہا تھا میں انصاف کروں گا۔ آبگین کے ساتھ میرا انصاف یہ ہے کہ میں اس کا رشتہ اپنے بیٹے تایا ابو۔ یوسف یکدم کھڑا ہو گیا۔ ہال میں ایک خاموشی سی چھا گئی۔ آبگین سے شادی میں کروں گا۔ کیا؟ سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ جی تایا ابو، اس گھر سے ذلت رسوائی کا جو داغ لگا ہے، وہ داغ اس گھر کے مکین ہی دھو سکتے ہیں، ورنہ دشمنوں نے انہیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ اس نے طنزیہ نگاہ زری پر ڈالی جس کے سینے پر سانپ لوٹ گئے تھے۔ یہاں تو بازی ہی الٹ گئی تھی۔ اس بدترین شکست کا سامنا کرنا تھا۔ آبگین نے جھٹکے سے بھیگا ہوا چہرہ اٹھایا اور یوسف کی نگاہ بدلی تو دل کا قرار لٹتا چلا گیا۔ سوچ لو بیٹا، یہ جذباتی فیصلہ نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ بعد میں تمہیں پچھتانا پڑے۔ جی تایا ابو، میں نے سوچ سمجھ کر ہی فیصلہ کیا ہے۔ کہیں اور عقد ثانی کرنے سے نہ صرف بچے دربدر ہو جائیں گے، بلکہ عاصم بھائی کی روح بھی پریشان ہو جائے گی۔ بچے ماں کے آنچل سے ہی سمٹے اچھے لگتے ہیں، اس نے مضبوط اور بردبار لہجے میں کہا۔ باقر علی اور مومنہ خاتون اس کی شکل دیکھتے ہی رہ گئے۔ آبگین، تمہیں قبول ہے؟ انہوں نے آبگین کی جانب رخ کیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ہاں کرے نہ کرے کہاں جائے؟ تنگ نظر لوگوں نے اس کی زندگی کو کس اسٹیج پر کھڑا کر دیا تھا۔ لوگ کیا کہیں گے؟ خاندان والے کہیں گے کہ الزام سچ تھا۔ باقر علی ٹھنڈے مزاج کے شخص تھے، انہیں اپنے بیٹے کے فیصلہ صحیح لگا، جبکہ مومنہ خاتون جزبز ہو کر رہ گئیں، مگر سامنے ان کے خسر کی حیثیت سے واسق علی تھے۔ خاندان میں ان کا احترام تھا، عزت کی جاتی تھی، ان کا بڑا پن تھا اور سب اپنے فیصلے ان سے ہی کرواتے تھے۔ لب کھولنے کی، اور وہ بھی جراح کے لیے، ان میں ہمت نہ تھی۔ باقر اور مومنہ، تمہیں منظور ہے؟ جی بھائی جی، جب یوسف کو منظور ہے تو ہمیں بھی منظور ہے۔ یہ فیصلہ اس کا اپنا اور اپنی مرضی کا ہے، یہاں زبردستی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور بہن آپ؟ وہ راحت بیگم اور وقار علی کی جانب متوجہ ہوئے۔ انہوں نے اقرار میں سر ہلا کر منظوری دے دی۔ جاؤ راحیل، نکاح خواہ کا بندوبست کرو، یہ نکاح آج ہی ہوگا۔ اتنی جلدی؟ ایک بار پھر سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ شرعی کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اس کا انکار اور اقرار ہونٹوں پر ہی تھا کہ اس کی زندگی کا فیصلہ بھی ہو گیا۔ بازی پوری طرح الٹ چکی تھی۔ اس کی جلد بازی نے اسے رسوا کر دیا تھا۔ کاش وہ شارکا سے وہ سب نہ کہتی تو معاملہ کچھ اور ہوتا۔ گھر سے بے گھر کیے جانے کے لیے عابد زیادہ بہتر تھا، اسے پھر راج کرنے کا موقع ملتا، مگر وہ شروع کی جلد باز تھی۔ اب سسرال میں رہی سہی عزت بھی اتر گئی۔ کسی نے اس سے بات نہ کی، شارکا نے سارا الزام اس پر ڈال دیا تھا۔ زینت اور جہاں آرا کے منہ بن گئے۔ کیا ہماری بیٹیاں نظر نہیں آئیں؟ کنواری تھیں، خوش شکل تھیں، جانے کل موہی نے کیا گھول کر پلا دیا تھا۔
امی امی، آبگین ان کی گود میں منہ چھپا کر رو دی۔ بس بیٹا، آپ خاموش ہو جاؤ، اتنا رونا ٹھیک نہیں ہے۔ تمہارا مستقبل اور تمہارے بچے سب محفوظ اور مامون ہو جائیں گے۔ دھیرے سے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ امی، وہ سب باتیں درست ہو جائیں گی، وہ الزامات۔ آبگین، یہ تمہاری مرضی نہیں، یوسف کا فیصلہ ہے۔ الزام لگانے والوں کے منہ خود ہی بند ہو جائیں گے۔ خدا ہمیشہ سچ کا ساتھ دیتا ہے، خدا نے خود انصاف کیا ہے۔ بس میرے بچے، اب نہیں رونا۔ اس کی پیشانی چوم لی۔ آبگین نے ان کی گود میں منہ چھپا لیا، اور پھر شام تک گھر سے رخصت ہونے والے مہمان یوسف اور آبگین کے نکاح میں شامل ہوئے۔ زری بچوں سمیت چلی گئی۔ خرم بھائی موجود تھے۔ یوں سادگی سے ایک اور فریضہ ادا ہو گیا۔ وہ آبگین عاصم علی سے آبگین یوسف علی بن گئی تھی۔ سب مہمان رخصت ہو گئے۔ باقر علی مومنہ خاتون نے اسے پیار کیا۔ شارکا نے معافی مانگی، اس نے کھلے دل سے معاف کیا۔ راحیل نے اسے پھول دیے۔ اچھے لوگوں کو ہمیشہ گھر میں رکھنا چاہیے بھابھی، مجھے نئے رشتے کے حوالے سے بھی آپ پسند ہیں۔ وہ بس خاموشی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ خولا نے اور بھائی جان نے گلے لگا کر مبارکباد دی۔ آبگین، خولا نے دھیرے سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تم خوش رہنا، تم خوش رہنا، یہ قسمت کا فیصلہ ہے۔ تقدیر اس گھر کے مکینوں کی محبت تمہارے نام کر چکی ہے۔ خولا، اس کی آواز میں لرزش تھی۔ لوگ کیا کہیں گے؟ میں نے ان کے کفن کے میلے ہونے کا انتظار بھی نہیں کیا۔ اس کی آنکھیں برسنے لگیں۔ خولا نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ تمہارا اور عاصم بھائی کا ساتھ بس اتنا ہی تھا۔ یوسف تمہارے لیے مخلص ہے، تمہارے لیے ڈھال بن گیا ہے، اس کی قدر کرنا۔ وہ بس آنچل سے چہرہ صاف کر کے رہ گئی۔ ایک دم سے یوں محسوس ہونے لگا جیسے گہری خاموشی اس کے گرد پھیل گئی ہو۔ عجیب سی بے سکونی نے اسے گھیر لیا تھا۔ ایک ایک کر کے سب مہمان چلے گئے۔ کل ولیمہ ختم ہو گیا تھا۔ آج نگین اپنے شوہر کے ساتھ ہنی مون کے لیے روانہ ہو گئی تھی۔ تاہم ابھی تھوڑی دیر پہلے فون پر اس نے مبارکباد دی تھی۔ تاہم یہ ضرور پوچھا کہ سب کچھ اتنا اچانک کیسے ہو گیا تھا۔ اس کے ہونٹ سل گئے۔ اپنی بدنامی کی داستان کیسے سنا ڈالتی؟ بچے جانے کہاں تھے؟ وہ اپنے کمرے میں گمسم بیٹھی تھی۔ رات جب سونے کے لیے لیٹی تو دروازے پر دستک سے اٹھ بیٹھی۔ کون؟ میں ہوں یوسف۔ یوسف؟ اس کے دل میں پھکڑ دکڑ ہونے لگی۔ ثانیہ بھر بعد دروازہ کھولا۔ مسکراتا ہوا چہرہ سامنے تھا۔ دوسرے پل چونک گئی۔ یوسف عاصم سے کتنا مشابہ تھا۔ میں اندر آ جاؤں؟ بامعنی لہجہ تھا۔ اس نے راستہ دے دیا۔ ڈسٹرب کرنے پر معذرت خواہ ہوں۔ رسم نبھائی۔ وہ شاکی سی ہو گئی۔ ساری زندگی کو ہی ڈسٹرب کر دیا تھا، تو پھر اب؟ ایسا کیوں کیا یوسف؟ بے اختیار سر اٹھایا۔ مجھے میری نظروں سے گرا دیا۔ نہیں، ایسا کبھی سوچیے گا بھی نہیں۔ میں نے آپ کو ایک عظیم مرتبہ دیا ہے، الزام تراشیوں سے بچایا ہے، اور یہ میرا فرض تھا۔ مجھے اپنا بھائی بہت عزیز تھا۔ اس نوازش پر اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ اس کا گھمبیر لہجہ عاصم کے لہجے سے مل رہا تھا۔ میں عاصم سے بے وفائی کر گئی ہوں۔ سنیں، بے وفا یا بے وفائی زندہ ہستیوں سے مشروط ہوتی ہے۔ مر جانے والوں کو پیچھے رہ جانے والوں کے متعلق پرواہ نہیں ہوتی ہے، اور نہ فکر۔ وہ سنسی بیٹھی رہ گئی۔ اور سن لیں، میں نے عذرائے ہمدردی کوئی کام نہیں کیا۔ وہ نگاہ جھکائے بیٹھی رہ گئی۔ ایک سلجھی ہوئی نگاہ اس کے الجھے ہوئے سراپے پر ڈالی، اور پھر جانے کیا سوچ کر وہ اس کے قریب آیا اور دو زانوں ہو کر سامنے بیٹھا۔ جو ہو چکا ہے اسے بھول جانا چاہیے، جو ہو گیا ہے وہ ختم نہیں ہو سکتا۔ الجھنا بے معنی ہے۔ اب صرف یہ دیکھیں کہ آگے کے سفر کے لیے کیا کرنا ہے۔ یک بیک اس کے ہاتھ تھام لیے۔ ایک سرد سی لہر نے اسے اپنے حصار میں لے لیا اور دھیرے سے ہاتھ دبا کر کھڑا ہو گیا۔ یوسف کا انداز، لہجہ، نشست اور لمس اس کے وجود میں سنسناہٹ سی ہونے لگی۔
مانوسی کلون اس کے قریب بکھرتی چلی گئی۔ اف میرے خدا، یہ تو عاصم کا کلون استعمال کرتا ہے۔ پھر یوسف اٹھا اور اس کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ شارکا خصوصی طور پر اس کا لباس خرید کر لائی تھی۔ ہاتھوں پر مہندی لگائی گئی تھی، فیشل بلیچ تیاری، میک اپ، اور وہ اندر ہی اندر خفت اور خجل محسوس کرتی رہی، مگر سب لوگوں کے چہرے مطمئن اور شاندہ تھے۔ کسی کے چہرے پر قابل اعتراض بات نہ تھی۔ اس کے میکے والے بھی موجود تھے۔ خولا بہت شوق ہو رہی تھی کہ اس کے چہرے پر دبی سنجیدگی کی تہ تھی جو اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہی تھی۔ لائٹ گرین اور گولڈن امتزاج کا آرگنزا کا اسٹائلش سا سوٹ، ہلکا ہلکا سا میک اپ، ہاتھوں میں سرخ نقش و نگار، اور اس کے آگے کلائیوں میں سبز چوڑیاں۔ کہیں سے بھی وہ شادی شدہ 2 بچوں کی ماں نہیں لگ رہی تھی۔ اس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا، شوق نظروں سے دیکھتا یوسف اچھا لگ رہا تھا۔ آبگین کے اندر سرد سی جنگ جاری تھی۔ بظاہر مسکرا رہی تھی، جوڑی چونکہ اچھی لگ رہی تھی اس لیے کسی نے کچھ کہا ہی نہیں۔ سب کو یہ فیصلہ قابل تحسین ہی لگا تھا۔ ہاں، زری کو اس شادی میں بلایا ہی نہیں گیا تھا، صاف لفظوں میں منع کر دیا گیا تھا، اور وہ چوٹ کھائی ہوئی ناگن کا روپ اختیار کر گئی تھی۔ اس کا بس چلتا تو ڈس آتی۔ اس کی تمام کوششوں پر محض ذرا سی جلد بازی سے پانی پھر گیا تھا۔ آبگین کے قدم اور بھی مضبوط ہو گئے تھے، ورنہ تو اب تک اس کا ہی راج ہوتا۔ عابد خود ہی نہیں آیا تھا۔ خدا نے اس کے صبر کا اجر دیا تھا۔ رات گئے، سب مہمان رخصت ہو گئے۔ بچوں کو راحت بیگم اپنے ساتھ لے گئی تھیں تاکہ ان کی بیٹی ڈسٹرب نہ ہو۔ پھر شارکا اسے یوسف کے کمرے میں لے آئی۔ اس کے قدم من بھر کے تھے۔ آج سے یہ کمرہ آپ کا ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے اسے بیڈ پر بٹھا دیا۔ اس نے سر جھکا لیا۔ شارکا، بچے کہاں ہیں؟ دھیرے سے سر اٹھایا۔ بچے نانی لے گئی ہیں، آپ کو زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ امی ابو کے لاڈلے کی فکر کریں۔ شارکا اسے کمرے میں تنہا چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اس نے ایک گہرا سانس لے کر سر اٹھایا۔ اس کمرے میں 1000 بار آتی تھی، صفائی وغیرہ کرواتی تھی، مگر آج ایک طائرانہ نگاہ ڈالی، دل میں ایک ہونک سی اٹھی، یکدم چونک گئی۔ کمرے کی سیٹنگ نئی تھی، پردے ریڈ کلر کے نئے تھے، ڈریسنگ ٹیبل پر میک اپ کا سامان سجا تھا، کارپیٹ پردوں کے ہمہ رنگ تھا، نفیس سی روم اسپرے کی خوشبو اس کی سانسوں میں اتری۔ بیڈ کے بیک گراؤنڈ کے پاس سائڈ ٹیبل پر، بیڈ پر، سینٹرل ٹیبل پر گلاب اور موتیا کے پھول اور پتیاں بکھری ہوئی تھیں۔ اس کی آنکھ نم ہونے لگی۔ عاصم کو بھی اس طرح کی سیٹنگ پسند تھی، اور گلابوں کا کریز۔ کھانسی کی آواز پر چونکی، سامنے یوسف سینے پر ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ گولڈن راؤ سلک کا شلوار کرتا، گولڈن کھسا، گلابوں کے ہار جو وہ اب گلے سے اتار رہا تھا۔ جھک کر سر جھکا لیا۔ السلام علیکم۔ گلابوں کے سارے ہار اتار کر اس کی گود میں رکھے اور خود اس کے سامنے بیٹھا۔ اس کا کانچ وجود پسینے میں نہا گیا۔ یوسف دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کتنے دکھ اس کے وجود میں کروٹ لے رہے تھے، پہلے بھابھی اور اب بیوی۔ میرے خدا، احترام میں خلوص تو شامل ہو سکتا ہے، محبت کیسے؟ یوسف نے نگاہ اٹھا کر چمکتے ہوئے چاند چہرے کو دیکھا۔ اس کے ساتھ تو ہر لڑکی اچھی لگ سکتی تھی، پھر میں ہی کیوں؟ نئی زندگی مبارک ہو، یوسف نے کہا تو اس نے سر جھکا لیا۔ خوشی یوسف کے چہرے پر رقصہ تھی۔ آج میری زندگی کا سب سے خوبصورت ترین دن ہے، محبت کی وجہ، خوشیوں کی نوید۔ اس کا لہجہ کھنک رہا تھا۔ تم کچھ نہیں کہو گی؟ یک بیک اس کے سامنے جھکا، سنجیدہ نگاہ اٹھا کر رہ گئی۔ میں جانتا ہوں تم مجھ سے ناراض ہو، ناراضگی کا حق بھی ہے تمہیں۔ میں نے ایسا فیصلہ کیوں کیا؟ بس کر لیا، ہو گیا، محبت سے۔ لہجے میں سرخوشی تھی، لیکن اس نے دھیرے سے ہاتھ تھام لیا۔ اس کے بعد کا ہر فیصلہ تمہاری اجازت سے ہوگا۔
میں جانتا ہوں پرانے نقش و نگار پر نئے گلزار بنانا بہت مشکل ہے، مگر ناممکن نہیں جب تک ہم دوستوں کی طرح رہیں گے۔ اس نے نگاہ اٹھائی، نرم نرم سی مسکراہٹ تھی۔ اب خود کو مظلوم مت سمجھنا۔ آبگین نے نگاہ جھکا لی۔ اس کا لہجہ اتنا بے ساختہ مسکراتا ہوا تھا کہ آنکھوں میں حیرانی لیے اسے دیکھتی رہی۔ یوسف کے چہرے پر سکون تھا۔ وہ آگے بڑھا اور اس کے زانوں پر سر رکھ کر لیٹ گیا، آنکھیں بند، ہونٹوں پر دل آویز مسکراہٹ۔ سرد سی لہر نے اس کو جھنجھوڑ دیا۔ بہت سارے لمحے بے آواز گزر گئے۔ آبگین کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھا۔ پرانی ساری یادیں چھن چھن کرتی اس کے اوپر گرتی چلی گئیں۔ اس کی ہر ادا عاصم سے ملتی تھی۔ یا خدا، اس نے سر اٹھایا۔ یہ سزا ہے یا جزا، یا پھر صبر کا اجر؟ عاصم چھین لیا، عاصم کا پرتو دے دیا۔ اسے بھولوں یا یاد رکھوں گی؟ یوسف آنکھیں موندے اپنے نوخیز جذبوں کو محسوس کر رہا تھا۔ یکدم ہی نہ جانے کیا ہوا کہ آبگین نے اپنا بایاں ہاتھ دھیرے سے اس کے گھنے بالوں پر رکھ دیا۔ یوسف کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، اس بات کا اسے احساس نہ تھا۔ اس کے چہرے پر محبت کا جو عکس تھا، سرخوشی تھی، جذبوں کی دمک تھی۔ اسے روندنے کا، پامال کرنے کا اسے کوئی حق نہیں تھا۔ قسمت اس پر مہربان ہو گئی تھی، تو وہ بھی ناشکرا پن نہیں کرے گی۔ اب اپنے دل میں یادوں کو چھپا کر بس اس شخص کی خوشیوں کے لیے جیے گی جس نے بچوں کی خاطر اسے تحفظ دیا ہے۔ یوسف نے اپنی آنکھوں کو کھول دیا۔ گلابی آنکھوں میں محبت آمیز تشکر تھا۔ نم نم حیا آلود مسکراہٹ اس کے وجود سے کھیل گئی۔